السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں رمضان اور خود سے وعدہ کرنا۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے خود سے یہ وعدہ کریں کہ رمضان کی فضیلت و اہمیت اور اس کی برکت اس قدر زیادہ ہے کہ میں نے اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے اور کوئی لمحہ بھی بیکار میں نہیں گزارنا۔ دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، نیت کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ایسی عبادت جس میں ذرا بھر ریاکاری شامل نہ ہو، کیونکہ کسی بھی نیک کام میں ریاکاری شامل ہو جائے تو اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور خود سے یہ وعدہ کریں کہ اس رمضان میں نے اللہ کی رحمت پا لینی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیسے پائی جا سکتی ہے؟ عبادت سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، دوسروں کی مدد کرنے سے، سلام کرنے میں سبقت حاصل کرنے سے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ دعا بھی یاد کرنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اور ہم نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو رو کر اللہ سے توبہ و استغفار مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور خود سے یہ وعدہ کریں کہ اس رمضان میں نے جو بھی مجھ میں خامیاں ہیں، جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس کی اصلاح کرنی ہے، اور پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا ہے۔ اور خود سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، اور نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اور اپنی زندگی کا پورا فوکس جو ہے وہ میں نے آخرت کی تیاری پر رکھنا ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی نہیں، بلکہ یہ آنکھ، کان، دل اور زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ ہے۔ اور جس طرح روزے کی حالت میں نے آنکھوں کی حیا کی، دل کا پردہ کیا، زبان کا پردہ کیا، ہاتھ کا پردہ کیا، اسی طرح میں نے رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کا تقوی اختیار کیے رکھنا ہے۔ دیکھیں کہ رمضان میں ہم مالی طور پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یا دوسروں کو کپڑے دلا کر، یا صدقہ خیرات کر کے، یا کسی اور طرح کے ہم نیکی کے کاموں میں اگر ہم شامل رہتے ہیں، تو ہم نے خود سے وعدہ کرنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور ہم نے خود میں کوئی ایک صفت لازمی ہم نے ڈھونڈنی ہے، کہ جیسے کہ کوئی اچھا پکا سکتا ہے، زیادہ مقدار میں پکا سکتا ہے، تو ہم نے زیادہ پکا کر یتیم، مسکینوں اور غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ یا اگر ہم اچھا لکھ سکتے ہیں تو ہم احادیث کو لکھ کر، آیات کو لکھ کر ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یا اگر ہم اچھا بول سکتے ہیں تو ہم تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی اپنی ایک ایسی خصوصیت کو ڈھونڈ کر کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں، ہم اس طرح دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس رمضان ہم نے خود سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور خود سے یہ وعدہ کریں کہ میں نے قرآن کے ترجمہ و تفسیر پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ اور اگر میں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہی ہوں تو کیا میرے اہل و عیال جو ہیں وہ کیا قرآن کو تجوید سے پڑھتے ہیں؟ اور خود سے یہ وعدہ کریں کہ جہاں پر ہم اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہم نے دوسروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی ہے، کیونکہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو جس طرح ہم دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو بعد میں ہمارے لیے بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہاتھ پیدا ہو جائیں۔ اور میں نے اپنی زبان کو ہر وقت ذکر و اذکار سے تر رکھنا ہے، اور نہ صرف میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں بلکہ میں نے بعد میں بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور جو روزے میرے فرضی چھوٹ گئے ہیں ان کو بھی میں نے مکمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ، میں نے جو وعدہ خود سے کیا ہے مجھے استقامت عطا فرما، کہ میں تیرے ان بہترین بندوں میں شامل ہو جاؤں جن سے کہ تو راضی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین امتیوں میں شمار کرے، آمین ثم آمین، اور اس رمضان سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔